اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی ایجاں ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا, کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا, جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا, سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. اور آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو, آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اور کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں, اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی. گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں, بارہا آپ تمام حضرات کی گوش گزار کی جاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو کوئی ہدیہ درود پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے. اور سرکار سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ درود پڑھنا. تب جیسے ہی درود پڑھیں گے تو اللہ آپ سے محبت فرمائے گا. لہذا بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی شان بیان کر رہا ہے, اپنے مقربین کا منصب و مقام بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے منصب پر فائز فرمایا ہے, ان کے ساتھ کیسی عطائیں فرما دی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ نہ ان کو دنیا کی کوئی خوشی اپنے قبضے میں لے سکتی ہے, نہ دنیا کا غم ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ہماری محبتوں سے سرشار ہو گئے, ہم نے اپنی محبتوں سے انہیں سرفراز کر دیا ہے. اب دنیا کا کوئی غم کوئی خوشی ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتی, ان کو اپنے سے متاثر نہیں کر سکتی, کیونکہ ہم نے اپنی محبت عطا فرما دی, اپنی محبت عطا فرما دی. اللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں سے سرفراز فرما دیا. تو یہ اولیاء اللہ اور اللہ کے دوست ہیں, یہ اللہ کے دوست ہیں. یہ کون سے زمرے میں آتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تم نے ہم کو راضی کیا, ہم بھی تم کو راضی کیا, ہم بھی تم سے راضی ہو گئے. تم نے ہم کو راضی کیا تو ہم بھی تم سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے رضاعت والے بندے جن سے اللہ راضی ہو گیا, اور پھر ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے انعام کا فیصلہ فرما دیا. کیسا انعام کا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے بارہا سنا نا. اللہ فرماتے ہیں میں ہاتھ ہو جاتا ہوں, میں آنکھ ہو جاتا ہوں, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں ہاں میں اس کے قدم بھی ہو جاتا ہوں. کون سا منصب اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ ساری چیزیں اپنے مقرب کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے محبت کیا تو مولا تعالیٰ نے ان انعامات سے سرفراز فرمایا. اور پھر دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. جیسے ہم ان سے دوستی کرتے ہیں, اللہ ان کا دوست ہے, ان سے ہم نے دوستی کی تو رب تعالیٰ ہمارا دوست ہو گیا, ہمیں انعام سے سرفراز فرمایا. تو الحمدللہ آج ان کی یاد کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے. خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب آپ کو عطا فرمایا, بڑا مقام. اور پھر آپ اپنی ذات کے لیے کچھ کیے یا اپنی ذات بنائے نہیں, اپنے اولاد کے لیے کچھ معاملات نہیں, آپ نے ساری زندگی
نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خدمت فرمائے اور اللہ کے جو بندے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لائے، ان کو اہدنا الصراط المستقیم سے جوڑ دیا۔ آپ کا مشن ہی یہی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ حج کے لیے تشریف لائے، اور جب مدینہ پاک پہنچے، اللہ اکبر، تو پھر آپ کو وہاں پر آپ مدینہ پہنچے اور وہاں پر سو گئے۔ جب آپ نے سویا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، معین الدین کو بلایا جا رہا ہے، روضہ رسول سے آواز آ رہی ہے معین الدین۔ تو جتنے معین الدین تھے سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ آواز آ رہی نہیں، معین الدین چشتی آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سرکار غریب نواز جیسے ہی یہ سوئے فوراً آپ پہنچ گئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ہم تجھے ہندوستان عطا کرتے ہیں، جہاں ہم تجھے ہندوستان عطا فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے سرکار غریب نواز کو ہندوستان نہیں معلوم تھا، فرماتے ہیں جہاں ہم تجھے ہندوستان عطا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہندوستان کی سرداری حبیب پاک علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی، فرمایا وہاں جا کے تمہیں خدمت کرنی، اللہ اکبر۔ اب جب آپ بیدار ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے آپ کو لگایا، پھر اپنا خرقہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد سرکار غریب نواز ہندوستان میں کدھر؟ تو فرماتے ہیں اجمیر جانا۔ کہاں پر جانا؟ ایک بار زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے، اجمیر جانا، اللہ اکبر۔ اجمیر کا حکم ہوا، اب پھر اجمیر کا ارادہ کیا، آپ نے سفر فرمایا۔ اب غریب نواز اللہ اکبر اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ جب اجمیر پہنچے تو اجمیر کے حالات، یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، جیسے ہی آپ غریب نواز گئے تو ایک مقام پہ بیٹھ گئے اجمیر میں، جہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ اب وہاں پر بیٹھ گئے، اب بادشاہ کو جو ہے، بادشاہ کے جو وزراء تھے وہ اونٹ لے کے آئے، بولے یہاں سے اٹھو۔ بولے کیا بات ہے؟ تو بولے یہاں پر ہم کو اونٹوں کو باندھنا ہے۔ بولے کوئی دوسری مقام پہ باندھ لو، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں۔ بولے نہیں، آپ اٹھو یہاں سے فوراً، ہم کو اونٹ یہاں پر باندھنا ہے، یہاں پر اونٹوں کو بٹھانا ہے۔ سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہاں پر اونٹ بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ کیا فرمائے؟ اونٹ یہاں پر ہی بیٹھیں گے۔ سرکار غریب نواز وہ بول کے آگے بڑھ گئے۔ اب صبح بادشاہ کو جانا تھا، سواری تیار کرنا تھا، کسابے باندھنا تھا۔ اب اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارے کے سارے جتنے اونٹ چلانے والے تھے وہ پہنچ گیا، وہ اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اونٹ اٹھ نہیں پا رہا ہے، بارہا کوشش کی جا رہی ہے، اونٹ اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ تو پریشان ہو گئے، کیا ماجرا معاملہ ہو گیا کہ ہم اونٹوں کو بٹھائے تو ایسے بیٹھے کہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو کسی نے کہہ دیا دیکھو، وہ ایک فقیر آئے تھے، وہ ایک اللہ والے نظر آ رہے تھے، وہ یہاں پر آئے تھے، بابا تھے، اور ان کو تم نے اٹھا دیا۔ تو انہوں نے کہا جاتے جاتے کہ اب یہاں پر بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، جاؤ ان کو تلاش کرو۔ اب اس کے بعد میں سارے وزراء مل کے سرکار غریب نواز کو تلاش کرنا شروع کی۔ اب ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ فلاں مقام پہ پہنچ کے بولے سرکار ہم پہ کرم فرمائیے، وہ اونٹ بیٹھے بھی اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو بولے بیٹھنے دو نا ان کو، تم نے کہا نا کہ اونٹ بیٹھیں گے یہاں پر بادشاہ کے، اب بیٹھنے دو۔ فرماتے ہیں سرکار اگر اونٹ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور بادشاہ کی سواری کا وقت ہو رہا ہے، وہ ہماری گردنیں قلم کر دے گا، ہمیں مار دے گا، لہذا کرم فرمائیے یہ اونٹوں کو۔ اب یہ تو سرکار غریب نواز تو بڑی عنایتیں لے کے آئے تھے، اور پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے عامل تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ فوراً سے سرکار غریب نواز اشارہ فرماتے ہیں، بادشاہ کے اونٹ اڑ جاتے۔ اب آپ کا چرچا ہو گیا، بولے یہ ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے اور یہ جو ہے کرامتیں ان کی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ چرچا بے انتہا ہونے لگا، لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ آتے سرکار غریب نواز سے ملتے، ایمان کی دولتوں سے مالا مال ہوتے۔ اب وہ بادشاہ کے جو قریبی لوگ تھے وہ جا کے کہنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ بولے کس سے خطرہ ہے؟ بولے ایک فقیر آیا ہوا ہے،
جس کے دن دن رات رات چرچے بڑھتے جا رہے ہیں، سارے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، سارے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، لہذا آنے والا وقت آپ کے لیے بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے۔ اگر ابھی کٹا نہیں بانا جائے گا تو پھر آنے والے وقت میں بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اب جیسے یہ ورغلایا گیا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، جا کے جو ہے ان کے لیے ان کو بولو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بولے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بولے پھر انا ساگر ہے نا، انا ساگر سے پانی لیتے ہیں، لہذا انا ساگر کا پانی ان سب کے لیے بند کر دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب انا ساگر پہ پیرا لگا دیا گیا، کوئی ایک خطرہ پانی وہاں سے لے نہیں سکتا۔ اب جتنے مریدین تھے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے، اب سرکار غریب نواز فرمائے جاؤ پانی لاؤ، بولے سرکار وہاں تو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جانے نہیں دیتے اور پانی لینے نہیں دے رہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے جاؤ یہ کاسا لے جاؤ، ان کو بولو ایک کاسا پانی دے دو خالی۔ اور اس کے بعد میں آپ نے توجہ فرما دی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ولی کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی عطارے کی سطح فرما۔ اب بولے بھائی وہ کاسے میں کیسا لیے پانی، کیسا آتا پانی؟ اللہ اکبر۔ ہے نا خیال، اب جس سب کو خیال آتا، کیونکہ ہم 2024 میں جی رہے، تو اب حالانکہ 2024 میں جی رہے ہیں تو اور عقیدہ پکا ہونا ہے نا؟ یہ سامنے رشید قادری صاحب ایک فون لگا دی ہیں، ہماری ریکارڈنگ چلا رہے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ بر وقت ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فون بنانے والے پہ، فون پر ہم کو یقین ہے، اور جس کو نبی پاک، جس کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اب اس کی وسعتوں کا کیا کہنا؟ یعنی یہ تو دنیا والے بنائے سے ہیں، اور جن کی نظر اللہ نے کمال والی فرما دی تو وہ کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک کیمرے پہ ہم کو یقین ہے۔ تو 2024 میں تو اور عقیدہ پکا ہونا ہے، مگر آدمی آپنے سے باہر ہوتا جا رہا، فطری طور پہ جو ہے ایک کیا بولتے ہیں احساس برتری آ جانا، انسانوں کے اندر احساس برتری آ گئی، اور سوچا ہم سب جانتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے۔ جس کی ایک صحابہ ہے میرے پاس، ان سے بات ہونے لگی تو بحث کے اندر آ گیا، تکرار میں آ گیا، بولے ہمیں کو سب معلوم ہے، نہ کو سکھائیے آپ، میرے کو سب معلوم ہے۔ بولا ماشاء اللہ سب معلوم ہے، ٹھیک ہے ایمان کے کتنے درجے ہیں بتا دیجیے؟ 4-5 ہے۔ بولا اس میں سے ایک بتا دو، آپ مجھے کو بتاؤ، آپ بولا جان دو بھائی میرے کو نہیں معلوم ہے، آپ میرے کو سکھا دو، نہیں معلوم۔ اچھا بولا طہارت ماشاءاللہ آپ لیتے نہیں لیتے، آپ کو سب معلوم ہے، وہ استنبا کس کو بولتے ہیں؟ میں آپ سے بحث کرنے کے واسطے نہیں آیا کہ بعد میں ہوا رہا، بات سب معلوم ہے مگر کوئی چیز ان کو معلوم ہے، میں نے ایسا عموماً ایسا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، سب معلوم ہے۔ تو آج کل ہمارا ذہن احساس سے برتری آ گیا، کیونکہ مولانا گوگل صاحب قبلہ، مولانا یوٹیوب صاحب قبلہ تعلیم دے رہے ہیں سب کو، تو کچھ بھی بات کرتے وہ موضوع کے اوپر دیکھ لے رہے ہیں، 2 باتیں دیکھ لیں، ہاں ختم ہو، اس کے بعد میں پہلوان بن جائے۔ اچھا وہ بولنے والا جو وہاں پر ہے انہیں بھی آدھا ہے، جو یوٹیوب کے اوپر بھی بول رہا انہیں بھی آدھا ہے۔ اکثر ایسے کلپس لے لیتے جو پہلے سے انہیں آدھا رہتا، اس کے پاس سے لے لے کے تن کے بیٹھ جائے، اس کو جو ہے دلیل سمجھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، دیکھیے نبی پاک علیہ السلام سب میں پورے انبیاء ہیں، انبیاء میں سب میں افضل کون ہے؟ بڑے زور سے بولیے اپنے آقا کا نام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے ذرا زور سے بولیے۔ سب میں طاقتور کون؟ سب میں افضل کون؟ بعد از خدا بزرگ کون؟ اللہ کے بعد کسی کی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور اتھارٹی سب میں زیادہ کس کو ملے؟ بولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کثرتوں سے سرفراز فرما دیا۔ کیا کیا؟ کثرتوں سے سرفراز فرمایا، خوب عطا فرما دیا۔ فرماتے حبیب جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیے، وہ بھی علوم آپ کو سرفراز فرما دیے۔ تو سب میں جاننے والے کون؟ ہمارے آقا علیہ السلام، اللہ اکبر۔ تو بڑی طاقتیں کس کو ملی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملی۔ اب حضرت سلیمان
کیا نبی پاک علیہ السلام سے افضل ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت سلیمان اعلیٰ نبی علیہ السلام کے دور ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں بلقیس دروازے پہ، فرماتے تخت ہونا، کان 7 حجابات کے اندر ہے، وہاں پر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، اور اجنہ کو بلایا اور مخلوقات کو بلایا، فرماتے ہیں مجھے تخت چاہیے، کتنی دیر میں چاہیے؟ وہ دروازے پہ ٹھہرے ہوئے اندر آ رہے ہیں، اب ہونا انہوں آنے سے پہلے دینا۔ اجنہ فرماتے ہیں کہ سرکار اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو ہم جو ہے کتنی دیر میں لا سکتے ہیں؟ آپ کی آدھی محفل ہو جائیں گی جب ہم تخت پیش کر دیں۔ بولے نہیں، میرے کو اور جلدی ہونا۔ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان اعلیٰ نبی علیہ السلام کے رشتے میں پھپھیرے بھائی بھی ہوتے تھے اور وہ اللہ کے ولی تھے، کہتے ہیں ایک بار زور سے سبحان اللہ۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے ولی۔ ارے اللہ تو کسی بھی کام لے سکتا ہے، مگر حضرت اور نبی کا مرتبہ بڑھ کے ولی کا مرتبہ، نبی کا بڑھ کے ہے، ولی تو بعد میں، کتنے بھی ولی رہن دو، مگر نبی ہے، رسول ہے، ولی کم ہے، مگر اللہ جس سے لینا چاہے لے لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سے حضرت آصف بن برقیہ فرماتے ہیں حضور اگر اجازت مرحمت فرمائے تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ دیکھو جنوں کی طاقت بڑھ کے یا کسی اور مخلوقات کی طاقت بڑھ کے، کس کی طاقت بڑھ کے؟ ولی کی طاقت۔ اللہ اکبر، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو حضرت سلیمان، یہ من گھڑت واقعہ ہے کیا؟ یہ میں اپنی طرف سے بولوں نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ ہے نہیں تو پھر کیا کرے؟ حضرت سلیمان اعلیٰ نبی علیہ السلام ابھی پلک جھپکے تھے، اس سے پہلے حضرت سلیمان کے حضرت آصف بن برقیہ نے تخت کو پیش کر دیا، 1000 کلومیٹر دور 7 خطروں کے اندر۔ اور تخت کتنا ایسا یہ فون کے اتنا تھا کیا اٹھا کے لانے میں؟ اتنا نہیں تھا، کتنا تھا؟ 50 میں 50 کا تھا۔ اور پھر کیسا تھا؟ سونے کا تھا، کئی دھات اس میں ملے ہوئے تھے، یاقوت اور زمرد لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا تخت شاہی تھا، لمحات میں پہنچا دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے ولی ہے، تو میرے غریب نواز بولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اناساگر نہیں لے سکتے، میں تو بولتا ہوں پورے سمندر کو لے سکتے ہیں، پوری دنیا کے پانی کو کہاں سے نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ نے ویسی طاقت حضرت غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ جاؤ کاسا لیو اور خالی ڈبانا اور کہہ دینا غریب معین الدین چشتی کا حکم ہے، سارا اناساگر اس میں سمو جائے۔ اب جا کے مرید کیا کرے؟ کاسا ڈبائے، بولے معین الدین چشتی کا حکم ہے پورا پانی اس کے اندر آ جائے، اناساگر سارا اس میں آ جائے۔ اسی لمحے سارا اناساگر آ گیا۔ اب اناساگر آ گیا، پانی کی قلت ہو گئی۔ اب ان کا ایک تہوار بھی آ رہا تھا، اب سارے لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ کے پاس شکایت، بولے اناساگر سوکھ گیا، کوئی پانی نہیں ہے۔ بولے کیسا؟ بولے ان کے ایک آئے تھے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرید، صرف ایسا ڈبائے پورا پانی اس کے اندر آ گیا۔ اب سرکار تو سرکار ہے، عوام تڑپنے لگی پانی کے لیے بے ہیں، تو سرکار تو ظلم کرنے آئے نہیں تھے، وہ تو دعوت دینے آئے تھے۔ سرکار غریب نواز فرماتے جاؤ، لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، ان کو بتانا چاہتا تھا میں کہ پانی کی تکلیف کیسی ہوتی، تم لوگ جو ہم کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر فرماتے ہیں پانی پلٹا دو۔ اب جیسے ہی پلٹایا سارا پانی پھر جیسے کا ویسا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، سارا پانی آ گیا۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا، اب بادشاہ پریشان ہو گیا، بولے اور عوام جتنی تھی وہ ساری کی ساری اور دیوانی ہو گئی اور ایمان کی دولتوں سے مالا مال ہو گئے۔ اب بادشاہ کو بڑی پریشانی ہوگی، بولے کیا تو کیا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ تو معاملات ایسے ہیں کہ کبھی پانی اٹھا لے رہے، کبھی جانوروں کو بٹھا دے رہے، اب کیا کرنا؟
تو بولے جےپال نامی ایک شخص تھا جو جادوگر تھا، شہر کا جادوگر، اور بڑی جادو میں اس کی طاقت تھی، بڑی طاقت تھی جادو کی، میں لوگ اس کو جانتے تھے، بڑا جادوگر ہے۔ اب جےپال جو جادوگر تھا اس کو بادشاہ طلب کیا، بولے کیا ہے بات ہے فرمائیے۔ جب کبھی حکومت پہ کوئی پریشانی آتی تو جےپال جادوگر مدد کرتا۔ اب جےپال جادوگر آیا، آنے کے بعد میں بولے دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم کبھی کاسے میں پانی اٹھا لے رہے ہیں، کبھی جو ہے اونٹوں کو بٹھا دے رہے ہیں، اور ایک جم غفیر ان کے پاس جا رہا ہے، اور میری حکومت کو میرے مصاحبین کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے، لہذا آپ فوراً کچھ کرو۔ بولے آپ بادشاہ سلامت پریشان مت ہوئیے، میں 5 منٹ کے اندر سب معاملات ختم کر دیتا ہوں۔ بولے ایسا؟ بولے کہاں ہے ہم؟ فلاں مقام پہ۔ ابھی گیا۔ اب وہ جےپال جادوگر وہاں پر پہنچتا ہے، اب پہنچنے کے بعد سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، اب جا کے مکالمات کرتا ہے کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو اپنے جادو سے میں تو آپ کو جلا دوں گا، بھسم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، آگ کے گولے چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز ایک حصار ڈال دیتے ہیں، اور اپنے جتنے مریدین تھے ان کو بولتے ہوئے اندر بیٹھ جاؤ، سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد وہ آگ کے گولے ڈالے جا رہے، اور کوئی گولا اندر نہیں داخل ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ سانپ ڈالے جا رہے ہیں، کوئی آگ پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ پتھر ڈالے جا رہے ہیں، کوئی اثر نہیں، سب پلٹ کے اس کے پاس جا۔ اب جب دیکھ لیا کہ سارے معاملات ہوئے تو اب جےپال اپنے جادو کا زور بتاتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے دیکھو چلے جاؤ، نہیں تو میں ہوا میں اڑ کر آسمان توڑ کے تمہارے پہ ڈال دوں گا۔ اور وہ فوراً سے ہوا میں اڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اب وہ جب ہوا میں چلے گیا تو سرکار غریب نواز اپنے نالین کی طرف توجہ فرماتے ہیں، کہتے زور سے سبحان اللہ، اپنے نالین کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ جیسے ہی نالین کی طرف توجہ فرمائی، وہ نالین اوپر جا کے اس کے اوپر مارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ وہ جےپال جادوگر نیچے گرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، بولتا ہے یا سیدی مجھے معاف فرما دے، یا سیدی مجھے معاف فرما دے۔ اب وہ سرکار غریب نواز کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ توبہ اللہ کرتا ہے، ایمان کی دولتوں سے مشرف ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ بیابانی کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی اجمیر میں بھٹک جاتا ہے تو وہی عبداللہ جو ہے ان کو لے کے آ کے رستے تک چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو سرکار غریب نواز، اور پھر آپ کی وسعتوں کا کیا معاملہ ہے، آپ کی طاقت۔ ایک مرتبہ غریب نواز بیان فرما رہے تھے، بیان فرما رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، ہزاروں کا مجمع ہے، اب لوگ اتر بتر ہونے لگے بارش سے، تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں باری تعالیٰ میں تیری توحید ان کو بتا رہا ہوں اور تو بارش برسا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آخری آدمی جہاں تک تھا وہاں تک بارش نہیں، اس کے بعد بارش ہو رہی تھی۔ یہ سرکار غریب نواز کی کرامت ہے۔ اور پھر سرکار غریب نواز ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو سرکار غریب نواز ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کی محبتیں کیسی ہیں معلوم؟ سرکار غریب نواز کی محبت۔ تو ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، وہ کہیں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اجمیر کا رہنے والا تھا، اور وہ نوجوان سرکار غریب نواز کے پاس، سرکار غریب نواز وہاں پر موجود تھے، آیا، آ کے دیکھا غریب نواز کو، دیکھنے کے بعد میں بے انتہا غور کرنے لگا۔ عصر کا وقت تھا، سرکار غریب نواز رو رہے تھے، آنکھ سے زار زار آنسو جا رہے تھے۔ تو سرکار غریب نواز کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو رلا رہی؟ بڑی آرام سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے مگر آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کون سے غم نے آپ کو گھیر لیا؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں مجھے میرے پیر کی یاد آ رہی ہے، میرے پیر کی مجھے یاد ستا رہی، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ بولے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیر کی یاد میں رونا، ایسا بھی کبھی رویا جاتا ہے کیا کسی کے لیے؟ وہ تو آپ کی امی نہیں ہے، ابا نہیں ہے، آپ رو رہے؟ تو بولے ہاں مجھے میرے پیر کی یاد آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے رونا سکھا دیجیے، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ تو بولے ایسے کیسے روئے گا؟ پہلے تو تجھے ایمان لانا پڑے گا اور پھر میرا مرید ہونا پڑے گا، اس کے بعد میں تجھے رونا آئے گا۔ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، مگر میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اپنی امی کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے امی جو ہے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے یہ آفر کیا ہے۔ تو ماں کہتی ہے تو بڑا ضدی ہے،
اب جو تو کرنا چاہتا ہے کر, کب میری بات سنا تھا جو اب بات سنی گا, جا کے ہو جا. اب وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایمان کی دولتوں سے مشرف ہوا, اب اس کا مرید بھی ہو گیا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اب 40 دن تک, کتنے دن تک؟ 40 دن تک تو میرے ساتھ رہنا, اس کے بعد میں تیرے کو چھٹی ہے, تو جا سکتا ہے. بولا یہ کیا بات ہے, بات ہی نہیں, رہ جائیں گے آپ کے ساتھ. اب 40 دن سرکار غریب نواز کے ساتھ رہا. جب 40واں دن آیا تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اب تجھے 3 دن کی چھٹی ہے. کتنے دن کی؟ 3 دن کی. بولا آرام سے جا کے آ جاتا ہوں 3 دن. سرکار غریب نواز کے ساتھ ہی سوتا تھا, سرکار غریب نواز کے ساتھ ہی کھاتا تھا, سب کچھ ساتھ معاملات تھے. اب وہ شخص اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوا, گھر میں گیا, ماں نے بڑا استقبال کیا بیٹے کا. گھر میں گیا, جانے کے بعد میں بیٹھا, ماں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دیتی. بولے نہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, 3 دن کی بات ہے, چلے جاؤں گا پلٹ کے. اب اس کو بے چینی شروع ہو گئی. سرکار غریب نواز کی محبت اب اس کو ستانے لگی. اللہ اکبر. اب الفت میں تڑپنے لگا. سرکار غریب نواز کی محبت میں الفت میں تڑپ رہا ہے. اب وہ بے چین ہوتا ہے, کہتا ہے امی مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی, کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. بولے کچھ نہیں بیٹے, کچھ کھا لے. بولے کھانا بھی نہیں. بولے کچھ پی لے. نہیں پی بھی نہیں سکتا. چھت پہ چڑھ گیا, چھت پہ ٹہلنے لگا, بے قرار ہو گیا, آنکھ سے آنسو جانے لگے. فرماتا ہے امی میری تڑپ کا مجھے پتا چل گیا ہے, میں کیوں تڑپ رہا ہوں, مجھے کیوں رونا آ رہا ہے. مجھے غریب نواز کی یاد آ رہی ہے, مجھے غریب نواز کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے امی میں 3 دن کا سرکار غریب نواز نے مجھے وقت دیا تھا, میں برداشت نہیں کر سکتا. امی جاؤ, جا کے کہو کہ غریب نواز کو مجھ کو بلا لیں. سرکار غریب نواز کے پاس ماں پہنچتی, کہتی ہے سرکار میرا بچہ آپ کی فراق میں, آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے, اسے آپ اپنے پاس بلا لیجئے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ابھی کیسے بلا لیں, ابھی تو 3 دن گزرنا ہے. تو بولا نہیں 3 دن کر کے ہی آنا. اب وہ آتی کہتی ہے بیٹا سرکار غریب نواز نے کہا کہ 3 دن کر کے ہی آنا. اب وہ چیخیں مارنے لگا. اللہ اکبر. اب بے قرار ہو گیا, رات ساری چیخیں مارتا رہا, روتا رہا, چھت پہ ٹہلتا رہا. جب صبح ہوئی تو اماں سے کہتا ہے اماں جاؤ اور غریب نواز سے کہنا کہ اگر آپ مجھے نہیں بلائیں گے, مجھے آپ نہیں بلائیں گے تو میں چھت پہ سے کود کے جان دے دوں گا. اللہ اکبر. اب فوراً سے ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ تڑپتی ہوئی سرکار غریب نواز کے پاس پہنچتی ہے, قدم پکڑ لیتی, کہتی ہے یا سیدی میرے بچے کو آنے کی اجازت دے دیں, اگر وہ آپ سے اب جدا رہے گا تو اپنی جان دے دے گا. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں جاؤ اس سے کہو کہ آ جاؤ. اب جیسے ہی کہا وہ سرکار غریب نواز فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو درس دیتے مسجد میں. سرکار درس دے رہے تھے. اب وہ نوجوان آیا, جیسے ہی غریب نواز کو دیکھا قدم پکڑ لیا, چومنے لگا, بے اختیار رونے لگا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ تو کہتا تھا نا کہ تجھے بھی رونا سکھا دوں, اور آپ کس لیے روتے ہیں تو پوچھتا تھا, دیکھ آج تو کیوں رو رہا ہے, میں بھی اسی لیے رویا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں کیا تو نے کھانا کھایا؟ فرمایا نہیں سرکار میں نے کھانا نہیں کھایا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے بھی کھانا نہیں کھایا, جب سے تو گیا ہے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں کیا تو نے سویا؟ فرماتے ہیں یا سیدی کیسے سوتا آپ کی جدائی میں. تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں بھی تیرے لیے سویا نہیں, میں بھی تجھے یاد کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز بھی ہم سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ہم غریب نواز سے محبت کر رہے ہیں. سرکار غریب نواز بھی ایسی ہی محبت کرتے ہیں. اور پھر جو کوئی خواجہ کے دربار پہ حاضری دیتا ہے وہ فیضان لوٹ کے ہی آتا ہے, بشرطے کے عقیدے کے ساتھ. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو قاسمیت کے خزانے عطا فرمائے اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے اولیاء کو عطا فرما دیا ہے. تو اولیاء کے دربار میں بھی حاضری دیتے ہیں تو ان کے دربار میں حاضری دینے پہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کے فیصلے فرماتا ہے. کہہ دیں ایک بار زور سے سبحان اللہ. تو یہ کرم نوازی, یہ رفعتیں ہوتے ہیں. اور پھر ہم کو آج طریق غریب نواز کے اوپر ہم کو چلنا ہے. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بڑے نمازوں کے پابند تھے, آپ عبادات کے پابند تھے, آپ روزوں کے پابند تھے, آپ حقوق العباد کا بے انتہا خیال فرمایا کرتے تھے. آج ہم سے کتنے
حقوق چھوٹ رہے ہیں. ذرا غور کریں. ہم نیازیں مناتے ہیں, غریب نواز کی نیاز مناتے ہیں, غوث پاک کی نیاز مناتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنتے ہیں. ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ذرا غور کریں ہم کن گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کس نے ہمیں گمراہ کیا ہے؟ کون ہے جو ہماری قبر میں آنے والا ہے؟ آج ہم بالکل یا طور پہ برعکس زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بہتر نہیں, ہمارے اوپر چند ذمہ داری ہیں, چند معمولات ہیں. آج نوجوان طبقہ کیا حال ہو گیا؟ نوجوان طبقے کا سارا نوجوان طبقہ راتوں میں جاگ رہا ہے, راتوں میں جاگ رہا ہے. کیسے جاگ رہا ہے؟ آج چبوتروں کی زینت بن گئے. آج اب آپ تمہارے دوست تمہارے ساتھ ہیں, تم کیا دوست سمجھ رہے ہو؟ وہ تمہارے دوست ہو سکتے نہیں. تم غلط فہمی کے اندر ہے. جو تمہاری نیند بھی برباد کر رہا ہے. آج قتل عام مچا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رات میں حادثات ہو رہے ہیں, نوجوان بیٹھتے ہیں. ارے بھائی اگر ایک نوجوان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ڈیمیج ہو رہے ہیں. ماں پریشان, باپ پریشان, اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی پریشان, اس کے بچے ہیں تو بچے پریشان. نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں, گامزن ہو جائے. اور پھر یہ جو رات کا آپ کا جاگنا ہے, یہ جاگنا صحیح ہے آپ کا؟ آپ کا جاگنا صحیح نہیں ہے. آپ جاگ نہیں رہے ہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں, ساری رات گناہ کر رہے ہیں. یہ ساری رات ہم جاگتے ہیں. دو اشخاص جاگ سکتے ہیں, ایک ذکر و عبادت کرنے والا, ایک علم حاصل کرنے والا. ایک ذکر و اذکار کرنے والا اور ایک عبادت کرنے والا اور ایک علم حاصل کرنے والا. یہ دو جاگ سکتے ہیں. وہ بھی وہ کام کے اندر مصروف رہیں, اس سے ہٹ کے نہیں. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو غلط ہے جاگنا. آج چبوتروں کی زینت ہو گئے. آج نوجوانوں کو پکڑ کے لے جا رہے. کون جا رہے تھے؟ سب میں زیادہ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں. آج پولیس والے ان کو قسم کھلا رہے ہیں, ہاتھ بڑھا کے قسم کھاؤ بول کے. چبوترا مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے پاس. اور کیا تم باہر رہتے ہیں؟ کیا تمہاری ماں کو نیند آتی ہے؟ کیا تمہارے باپ کو نیند آتی ہے؟ کیا تمہاری بیوی ہے تو بیوی سو سکتی ہے؟ تمہارے واسطے سے وہ اپنی نیند کو جو ہے مار کے پھینک دیتے ہیں. خدارا نوجوانوں ہوش کے ناخن لو. یہ بھی حقوق العباد میں ہے جو تم ستا رہے ہیں نا اپنے والدین کو, اپنی بیوی کو, اپنے رشتہ داروں کو. یہ بھی حقوق العباد میں ہے. تم گرفتاری میں آؤ گے. اللہ کے پاس تم کو اس بات کا بھی جواب دینا ہے, اس بات کی بھی تم کو سزا ملے گی. آج بالکل یہ طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں آزاد نہیں, ایسی آزادی نہیں ہونا. کئی میرے پاس ہفتے بھر کے اندر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو ملاقاتوں کے اندر لوگ سناتے ہیں. کئی عورتیں آتی ہیں, شکایتیں کر رہی ہیں کہ شوہر صاحب گھر کو نہیں پہنچتے, اور جب پہنچتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب بن کے پہنچتے ہیں, رپاٹا لگا رہے ہیں, زیادہ کچھ بولتے. بول ڈالی میرے کو, تیری اختیاری کیا ہے میرے کو بولنے کا؟ خاموش رہے, خاموش رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ رات میں جاگتے ہیں, صبح بھائی فطری بات ہے نا, میرا ایک جسم ہے, اس کے واسطے جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں, نیند اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم کو سونا ہے. ہم اگر جاگیں گے تو ہم کو سونا ہے. ہم کب سو جا رہے ہیں؟ جب ہم کو کام پہ جانا ہے, جب ہم کو کاروبار کرنا ہے, جب ہم کو ملاقاتیں کرنا ہے, ہم اس وقت سو جا رہے ہیں. یہ صحیح ہے؟ ہم تو نفع نقصان دیکھنے والے ہیں نا. ہر چیز میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نفع اور نقصان دیکھتے ہیں. دیکھتے نہیں دیکھتے سارے لوگ؟ آپ حضرات کاروبار کرتے ہیں تو آپ نفع اور نقصان دیکھتے ہیں نا. ایسے مقام پہ کہیں آپ کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کو تنخواہ نہیں ملتی, جہاں آپ کو کم تنخواہ ملتی ہے, آپ وہاں پر کام کرتے ہیں. آپ قطعی طور پہ ایسے مقام پہ کام نہیں کرتے. بولے نہیں بھائی مجھے معاوضہ پورا چاہیے. یہ عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. معاوضہ پورا چاہیے. پورے معاوضے کی کوشش کر رہے ہیں سارے. پھر اس میں کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں, ان کی بات سے آپ نہیں سو. دیکھو ہم پل گئے, بڑھ گئے, کچھ بھی ہو گیا. آج علوم کے ساتھ قدم آگے بڑھانا ہے, علم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب تک کہ ہم اسلامی بھائیوں کے اندر گٹر کا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے ہماری زندگی میں, مگر اب دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب یہاں تک اترے ہوئے تھے گٹر کے اندر. ان سے جب نام پوچھا گیا تو عثمان بتایا. کیوں بھائی, وجہ کیا ہے؟ بولے ہم علم حاصل نہیں کرے.
पेट तो पालना है, ऐसे नीचे काम में चले गए। सही है? ये काम सही है क्या? भाई आप अच्छा काम कर सकते थे, आप अगर तालीम हासिल करते तो अच्छा काम कर सकते थे, और तालीम अपनी औलाद को अच्छी दिलाते तो इंशाअल्लाह वो बच्चा वैसा नहीं कर सकता था। वालिदैन अपनी मस्ती में रहे, अपने अहबाब के अंदर बैठे हुए रहे, अपने ज़ौक़ के अंदर रहे। कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ मामला कर रहा है अपने ज़ौक़ में। कई लोग जिनको हम बारहा समझाते रहे जिंदगी में ऐसा काम न करें, न करें, न करें, शौक करते रहे, शराब पीते रहे और नशे करते रहे और मामूलात करते रहे। एक वक्त आया, दिन गुजरे, दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, वो जो छोटा पौधा था वो झाड़ में तब्दील हो गया, वो झाड़ में तब्दील हो गया। अब अल-वलदु सिर्रु लिअबी, बेटा बाप का राज होता है। क्या किए थे? सिगरेट पिए थे, शराब पिए थे, गंदगी करे थे। मिनु अन, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। अब जो बच्चा आया है मिनु अन वही काम पे लगा हुआ है, वही काम कर रहा है, शराब के अंदर डूबा हुआ है। एक मेरे साथ तो वाकया हुआ, कई हमारे पीर भाई हजरात मेरे साथ थे, गालिबन अकबर खादरी साहब भी साथ थे और पीर भाई अहमद खादरी साहब थे। हम उर्स शरीफ जहांगीरपुरा के उर्स में जा रहे थे, रात में जो है पकवान था, रास्ते में जा रहे थे, एक नौजवान बच्चा मिला। उसके बाप को मैंने तलखीन की थी कि बुराइयों से रुक जा, मगर वो रुका नहीं। क्या हुआ? उसका बच्चा आलम नशे में धुत है और किसी औरत के साथ है। अब वो जो है लिफ्ट मांग रहा है तो संभल नहीं सक रहा, गाड़ी रोके, बुरखा देख के गाड़ी रोके। गालिबन रशीद भाई भी साथ थे। शजदर हो गए, देखते मेरे को भाग गया उन्हें निकल के। ये क्यों हुआ? क्या वजह से हुआ? अस्सहबतु तअस्सुर वलौ कान सा, सोबतों का असर होता है। और सब में पहला आइडियल बाप है औलाद के लिए, बेटे के लिए बाप होता है आइडियल, सब में पहले आइडियल। खुद कमाने के वक्त से नहीं जाते। आज बदतरीन बात है, अल्लाह ताला तौफीकों से सरफराज फरमाए। कई ऐसे मर्द हैं, अल्लाह उनको तौफीकों से सरफराज फरमाए। मेरे पास औरतें आती हैं, रोती हैं, वो हिजाब में रहना चाहती है, शौहर उनको काम पे भेज डाले, जाओ तुम काम करो, मैं बैठ के खाता हूं। कितनी शर्म की बात है, कैसी उसकी मर्दानगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरत रो के मेरे सामने सुना रही है, शायद 6 बच्चे हैं मेरे को, बच्चों के वास्ते मेरे को जाना पड़ रहा। चौर साहब वीडियो गेम में मसरूफ है, चौर साहब दुनिया के ज़ौक़ों के अंदर मुब्तला है, और क्या करते हैं, जज्बाती हो जाते, बोल के खींच के एक मार डाला। अल्लाह अकबर। क्या तेरे को अल्लाह के पास जवाब नहीं देना है? तो ये समझ रहा है अल-हुर्र बिल-हुर्र वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा कहा गया। पत्थर से मारोगे तो पत्थर पड़ेगा, कंकर से मारोगे तो कंकर, ईंट से मारोगे तो ईंट पड़ेगी। अल्लाह के पास बराबर इस बात का जवाब देना है। जो कोई औरतों के साथ दस्तदराजी करता है, झूठा है, उन्हें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठा है वो शख्स। गरीब नवाज गौसे पाक से मोहब्बत करता है, झूठा है। औरत हाथ मारने के वास्ते है, तोड़ने के वास्ते है। कितनी गलत बात है, औरत के ऊपर हाथ उठाता है। मर्द है ना, मर्द औरत के ऊपर हाथ उठाता है। जितने तरक्की याफ्ता लोग हैं, जितने तरक्की याफ्ता, जो कोई बानो उरूज पे आया है, उनकी तारीख उठा के देख लो आप, कभी वो अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाए, कभी बदकलामी के साथ बात नहीं करे, कलाम भी उनसे बेहतर करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। औरत आपको दी गई, उन्हें सारी जिंदगी छोड़ के आई आपके पास, माँ बाप को छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ डाली, अखरबा को छोड़ दी, अपने जो मिलने वाले थे सहेलियां सब कुछ छोड़ी, अपना माहौल छोड़ दिया, अपने मैंने जिंदगी के हालात छोड़ डाली। किसके वास्ते? आपकी खातिर। सब कुछ छोड़ के आई, त्याग के जिंदगी सारी, जब तक अपने वालिदैन के पास थी, तुमसे निकाह से पहले अपनी इस्मतों की हिफाजत करती रही। कोई अगर मर्द छीन लेता तो हाथ धोती थी। आज आपके सामने बैठी हुई है, आपके सामने बैठी हुई है, अपने सब कुछ आपको पेश कर चुकी है, उसके बाद उसके साथ यह सुलूक किया जाए,
اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں، بے انتہا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ کے پاس ایسے لوگ مجرم ہیں۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ آج دن لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، جو معاملات زیادہ آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ اے غریب نواز سے محبت کرنے والوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ یہ غریب نواز کی بھی سنت ہے، غوث پاک کی بھی سنت ہے، اور سرور کونین تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج عقل کے ناقل لوگ، آج کے بچے نہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آج کے 15 سال بعد یہ اونچے اونچے منصبوں پہ جا سکتے ہیں اگر آج آپ ان کی صحیح تربیت کریں۔ خود فجر کو اٹھیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ فجر پڑھے گا۔ درد لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بولے صاحب اس کو جو ہے تلقین کیجئے کہ یہ نماز پڑھے۔ آپ نماز پڑھتے نہیں، آپ دمہ مارتے۔ تو بچے کو بولے نماز پڑھو، کہاں سے پڑھیں گا؟ پڑھتا قطعی طور پہ نہیں پڑھ سکتا، تو بابا کو بھی نماز پڑھنا چاہیے، بیٹا بھی نماز پڑھے گا، ماں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے، بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ یہ سارے معاملات، اور اپنے حالات کو، زبان کی حفاظت کریں، راتوں میں پھرنا ختم کریں۔ اللہ واسطے خدا را ایک یہ میری درد مندانہ آپ سے اپیل ہے، آج جو راتوں میں چلے جاتے نہیں، آپ کے ساتھ حادثات ہو جاتے، کون ذمہ دار ہے بھائی؟ پریشان کون ہوتے؟ یہ دوست کئی دوست ہم جس کو دوست سمجھتے ہیں وہی آپ کے موت کا سامان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکبر قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، دوستوں نے کیا کیا پوچھ لیجئے۔ آپ کے محلے کے اندر ایک حادثہ ہوا، دوست ہی لے جا کے اس کو کاٹ دیے، دوست ہی لے جا کے کاٹ ڈالے۔ دوست جس کو بول رہے تھے وہی دوست چند پیسوں کی خاطر لے کے جا کے اپنے دوست کا خیمہ بنا دیا۔ اتفاق در اتفاق اس کے خاندان والے میرے پاس آئے، وہ بیوہ میرے پاس آئی، وہ بیوہ کی ماں میرے پاس آئی، وہ انتہا تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، نام شبینہ کے محتاج ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پہنانے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، پہلے سے ماں بیوہ پھر بیٹی بیوہ، ایک ناخلف بیٹا جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، وہ شوقوں کے اندر مبتلا ہے، ماں کو پہلے سے مارتا تھا، مارنے کے لیے دو ہے، بہن کو بھی مار رہا ہے۔ اب وہ گھروں میں کام کر کے اپنی اولاد کو پال رہی ہے، اس کے 3 بچے، اس کے بچے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک نادانی رات میں جاگنے کی، باہر جانے کی، بھائی شیطان تو کبھی بھی کس پہ بھی طاری ہو جا سکتا ہے، شیطان تو چاہتا ہے یہ معاملات ہو، تو خدا را اپنے بچوں کی محبت میں گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اور نوجوان بچے جو ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ قطعی طور پہ اپنے والدین کو پریشان کرنے کے لیے قطعی طور پہ گھر سے باہر نہ نکلے، وقت پہ چلے جائیں، صبح فجر میں اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، پھر دیکھو اللہ برکت عطا فرماتا نہیں عطا فرماتا، پھر رفعتیں ملتی نہیں ملتی، برکتیں ملتی نہیں ملتی، ساری برکتیں ملیں گی، رفعتیں ملیں گی، اللہ سرفرازیوں کے فیصلے فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ پابند ہو جائیں، آپ اس کی باغیات سے جڑ جائیں، پھر کامیاب و کامران رہیں گے۔ اپنے گھر والوں کی عزت کریں، آپ وہاں پر عزت کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنی بیویوں کی دعا لیتے ہیں، بیویوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری سن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری سن لیتا ہے، ہم پہ کرم کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو ان باتوں کا خاصا خیال کریں، اپنی بیویوں کو نیگلیکٹ نہ کریں، ان کا خیال کریں۔ ذرا سوچیں، وہ آپ کی ماتحتی کے اندر آ گئی، اس کی بھی زندگی تھی، اس کے بھی معاملات تھے، اب وہ بھی چار طرف دیکھتی ہے، چار طرف دیکھتی۔ بھائی کوئی صاحب کروڑ پتی اپنی بیوی کو لے کے لے جاتے رہتے گاڑی کے اندر بٹھا کے، وہ جو ہے بہترین غذا کھلاتے ہیں اور بہترین کپڑا پہناتے ہیں، کیا انہیں آپ کو آتے بولتی چلو سامنے والے کے گھر میں بنگلے میں مرسیڈیز میں لے کے تم بھی لاؤ مرسیڈیز، بولی کیا؟ یا اس کے ساتھ وفا کرنے کے بعد سے چلے جا رہی ہیں؟ وفا تو آپ ہی کے ساتھ کر رہی، زندگی تو آپ کے ساتھ ہی گزار رہی، اور جب کبھی آپ مسائل میں آ جاتے ہیں تو وہی بیوی بولتی جان لو پریشان نہ کو، اپن کریں گے کیسا بھی کوشش کریں گے۔ بیوی ایسا بولتی ہے، آپ کو ہمت دلاتی ہے، اس کے ساتھ ظلم کرنا، دست درازی کرنا، بدبخت ہیں وہ لوگ اور اللہ کے پاس گرفت میں ہیں، ان کو سزا ملے گی، ان کو سزا ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حتی الامکان اپنی بیویوں سے محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں،
اور حقوق عباد کا بے انتہا خیال کریں، پھر کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پہ کرم فرما دے، ان آیتوں کے